میوٹ کر رہا ہوں آپ کو تاکہ ہم شروع کریں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما يحب ربنا ويرضى، یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، آمين يا رب العالمين بجاه الرحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم۔ يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آج انشاءاللہ تعالی ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 212، 212 آیت نمبر مبارکہ ہے، جہاں سے انشاءاللہ ہم اب تدبر قرآن کی کلاس کا آغاز کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس مبارک آیت میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ 3 مختلف بلکہ 4 مختلف مضامین ہیں جن کو اللہ تعالی نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ پس منظر وہی ہے جو میں آپ کو ہمیشہ بتاتا رہا کہ اللہ رب العزت والجلال کتاب الہی میں ایک کمپیریزن دیتے ہیں، جی ایک کمپیریزن دیتے ہیں اچھائی کا اور برائی کا، اچھے صفات کا جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں اور ناپسندیدہ صفات جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے جی بعض کردار کا تذکرہ کیا جاتا ہے میرے محترم، تو یہاں دیکھیے آغاز ہو رہا ہے جب فرمایا جا رہا ہے زینا، مزین کیا گیا، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جو جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں، جی وہ ہے کافر، وہ کافر ہے میرے محترم۔ جس نے کلمہ نہ پڑھا وہ کافر ہے، ایسا نہیں ہے۔ اکارڈنگ قرآن کافر کا مطلب ہے حق کو چھپانے والا، اور وہ بھی جان بوجھ کر، قصدن ارادتاً، نوئنگلی جس کو ہم کہتے ہیں جان بوجھ کر حق کو چھپانا، وہ ہے کافر میرے محترم۔ وہ یقیناً میں بھی ہو سکتا ہوں، جی اگر میں حق کو چھپاتا ہوں اپنے مفادات کے لیے تو میں بھی اس زمرے میں شمار ہو سکتا ہوں میرے محترم۔ اسی لیے ہم نے آسانی کر دی کہ صاحب ہم تو کلمہ گو ہیں، ہم تو کبھی کافر ہو ہی نہیں سکتے، اور ہم مسلم ہیں، کلمہ گو ہیں، ہم کو تو جنت میں جانا ہی جانا ہے، کچھ بھی ہم کر لیں، ہم کچھ بھی کر لیں، جتنے بھی گناہ کر لیں، جتنا ہم کرپشن کر لیں، غلط کام کر لیں، ہمیں فکر کی بات نہیں ہے، ہم جنت میں جائیں گے، اپنے عمل سے نہیں تو نبی کی شفاعت سے چلے جائیں گے۔
جی جی، مگر وہ کافر بھلے ہی اچھے کام کر رہا ہے، جس کو ہم کافر کہتے ہیں، بھلے وہ اچھے کام کر رہا ہے، خیر کے کام کر رہا ہے، وہ اس کے لیے کوئی فائدہ مند ہے، اس کو تو جانا ہی جہنم میں ہے۔ بہرحال یہ اپنے اپنے کنسپٹ ہیں، قرآن کریم نے اس کی وضاحت کر دی۔ فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، مزین کیا کافروں کے لیے جو قصداً ارادتاً حق کو چھپاتے ہیں، کیا مزین کیا ان کے لیے؟ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی ان کے لیے مزین کر دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، کون مزین کر رہا ہے میرے محترم؟ میرے محترم اصل میں زانا یزینو، زانا اور زینہ جو ہے، زینہ کا مطلب ہے کہ آپ کسی چیز کو خوشنما بناتے ہیں، یعنی اس چیز میں بذات خود کوئی حسن و جمال نہیں ہوتا، آپ اس کو مزین کرتے ہیں میرے محترم جی۔ تو ثابت ہو گیا کہ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی زینت کی جگہ ہے نہیں۔ یس، یہ کوئی خوبصورت جگہ تو نہیں ہے، نہ یہ پر زینت ہے، پر رونق ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ہم نے بنایا ہے۔ اچھا اب آئیے میرے محترم، یہاں یہ جو زینہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں، یہ ہے جیسے آپ چلیے آپ کہتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں جی مارا جی یا قتل کیا، وہ ہے قتل، فلاں نے فلاں کو قتل کیا، قاتلا۔ اور ایک ہوتا ہے نون پیسیفک، قتلا، قتل کیا گیا۔ تو ایک ہے قتل جس میں ہم سبجیکٹ کو یا فاعل کو بتاتے ہیں، who's the killer، قتل، کس نے قتل کیا۔ اور ایک مقام ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نون پیسیفک جی، وہ ہوتا ہے مبنی مجہول، جس میں ہم فاعل کے نہیں پتہ ہوتا، کون فاعل ہے نہیں پتہ، کون کلر ہے نہیں پتہ، ہم اصل میں فوکس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس عمل پر، آبجیکٹ پر ہم فوکس کرنا چاہتے ہوتے ہیں، تب ہم باقاعدہ نون پیسیفک جو ہے ہم ورب لاتے ہیں میرے محترم۔ تو یہاں یہ دیکھیے فرمایا گیا زُیِّنَ، مزین کیا گیا، مزین کیا گیا کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو حق کو چھپاتے ہیں جان بوجھ کر، ان کے لیے کیا مزین کیا گیا؟ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی۔ تو یقیناً میرے محترم معاذ اللہ یہ کہنا، معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مزین کیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی، ابھی آئیں گی آیات، کچھ لوگوں نے یہ دیکھیں، وہی اسلوب ہے نا۔ آئیے سورہ آل عمران کی طرف آتے ہیں، سورہ آل عمران کی طرف آتے ہیں، شروع میں ہی سورہ نمبر 3 ہے سورہ آل عمران جی، اور ہم شروع سے ہی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں صاحب یہاں یہ آیت نمبر ہے 14 ہے میرے محترم، کھول لیجیے آرام سے تاکہ آپ یہ زینہ کا مسئلہ حل ہو جائے آپ کے لیے کہ کون مزین کرتا ہے۔ معاذ اللہ ہمارے کچھ مسلمان اللہ تعالیٰ کو بلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزین کر رہے ہیں، اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ مزین کریں گے؟ اتنی بڑی تہمت، اتنا بڑا الزام اللہ تعالیٰ پہ لگاتے ہیں۔ یہ اس آیت کے تھرو، یہ آیت کیا ہے دیکھیے، آیت نمبر 14 فرمایا زُیِّنَ لِلنَّاسِ، مزین کیا گیا لوگوں کے لیے۔ یہاں بھی نہیں بتایا جا رہا کون مزین کر رہا ہے، مگر ہم دیکھیں گے کہ صاحب کہ اللہ تعالیٰ کا معاذ اللہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ کا کیا انداز مبارک ہے۔ تو مزین کیا گیا للناس، لوگوں کے لیے۔ اب کون کر رہا ہے؟ شیطان مزین کر رہا ہے۔ اب یہ آگے رک جائے گی، ابھی دلیل آئے گی، مگر یہاں نہیں ہے، آف کورس یہاں کلیئر نہیں کہا جا رہا، یہ کہا جا رہا ہے مزین کیا گیا۔ اب کون مزین کر رہا ہے؟ جی اعوذ باللہ، ہمارے کچھ لوگ جس میں نے آپ سے کہا اللہ تعالیٰ کی طرف بات کو لے گئے، ٹھیک ہے، ان کی اپنی سوچ، کوئی حرج نہیں، مگر قرآن کے حوالے سے بتائیں گے انشاءاللہ بھی آپ کو۔ فرمایا گیا مزین کیا گیا لوگوں کے لیے حب الشہوات،
خواہشات کی محبت کرنا، اب وہ خواہشات کس میں ہیں میرے محترم؟ بتا دیا جی، باقاعدہ عورتوں کی خواہشات اور اولاد کی خواہش اور ڈھیر و ڈھیر سونا کی خواہش اور چاندی کی خواہش اور نشان زدہ باقاعدہ گھوڑوں کی خواہش اور چوپایوں کی خواہش اور کھیتی باڑی کی خواہش. کتنے چیزیں ہیں دیکھیں، النساء البنین قناطیر مقنطرہ من الذهب والفضة خیل مسومہ الانعام الحرث. 7 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا میرے محترم، پوری دنیا اس میں آ گئی یقیناً. ابھی دیکھیے تفسیر القرآن بالقرآن، آیت نمبر 2 سے 12 سورہ بقرہ کی، اور اس آیت کو آپ سامنے رکھیں گے، وہاں کہا گیا مزین کیا گیا، وہاں گیا للذین کفروا، مزین کیا گیا ان لوگوں کے لیے جو حق کو چھپاتے ہیں جان بوجھ کر، ان کے لیے مزین کیا دنیا کی زندگی کو. اب دنیا کی زندگی میں کیا کیا ہے؟ یہ حساب یہ ہے، عورتیں ہیں جی، اولاد ہے، اور باقاعدہ سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، وہی مال و دولت آ گئی، نشان زدہ باقاعدہ گھوڑے ہیں، چوپائے ہیں اور کھیتی باڑی ہے. یہ تمام دنیا کی باتیں آ گئیں، اسی میں انسان گھومتا ہے نا. یس، اسی میں گھومتا ہے. تبھی فرما دیا گیا ذالک متاع الحیات الدنیا. یہ دیکھیے یہاں بھی آ گیا الحیات الدنیا، یہ آگے یہ سامان ہے، وہ سامان ہے دنیا کی زندگی کا، یہ بتا دیا. تو الحیات کا وہاں تذکرہ کیا گیا. اب کیسے مزین کرتا ہے شیطان؟ جی اس طریقے سے مزین کرتا ہے، ان چیزوں کی خواہشات ہمارے اندر ڈالتے چلا جاتا ہے. یس، ان چیزوں کی خواہشات ڈالتے چلا جاتا ہے. اولاد کی خواہش جی، اور عورتوں کے حوالے سے رائٹ. اسی طریقے سے محترم سونا اور چاندی، بس پیسہ کمانا ہے، نشان زدہ سواری، اچھی اچھی سواری حاصل کرنی ہے، چوپائے چاہیے، وہی تجارت کے فوڈ فریڈنگ، اور زراعت الحر زراعت چاہیے. یہ تمام چیزیں ہیں محترم جو دنیا کی زندگی کا معلومتا ہے، مزین کرتا ہے الشیطان. معاذ اللہ، ہم نہیں کہہ سکتے معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ مزین کرتے ہیں، یہ تو بہت بڑا کلیم ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات عالیہ پر. آئیے اب آتے ہیں سورہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف. جی سورہ ابراہیم علیہ السلام 11 12 14 ہے میرے محترم، 14 ہے سورہ ابراہیم علیہ السلام. آ جائیے الحمدللہ. جی جی ایک منٹ ٹھہری میرے محترم، آئی تھنک وہ آیت طرح، ایک منٹ. تو یہاں جی الحمدللہ سورہ نہیں، یہ سورہ ہم آئیں گے الانفال کی طرف، معذرت الانفال کی طرف آئیں گے. سورہ نمبر 8 ہے، وہاں یہ آیت آتی ہے، معذرت جی الانفال میرے محترم. جی یہ دیکھیے الحمدللہ یہ آیت نمبر ہے 48، کھول لیجیے آرام سے. آیت نمبر 48 ہے 8 کی، الانفال سورہ نمبر 8 ہے اور آیت نمبر ہے 48. کھول لیجیے. یہ دیکھ فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. وَإِذْ، اور یاد کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اذ جب زین مزین کیا لہم ان کے لیے. کس نے مزین کیا؟ کون مزین کرتا ہے؟ الشیطان، شیطان مزین کر رہا ہے لوگوں کے اعمال ان کے لیے. جی شیطان مزین کرتا ہے میرے محترم. جی یہ شیطان کا عمل ہے، اعوذ باللہ.
اللہ تعالیٰ معاذ اللہ. اچھا اب آئیے آگے چلتے ہیں میرے محترم. ایک اور صورت بھی، ایک اور دلیل بھی لے لیتے ہیں الحمدللہ، اور وہ ہے سورہ النمل. سورہ النمل کی طرف آتے ہیں میرے محترم. سورہ الشعراء النمل، یہ سورہ نمبر ہے 27. جی سورہ نمبر ہے 27 سورہ النمل. کھول لیجیے میرے محترم. جی سورہ النمل. وہاں جو جناب سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے ہدہد کے ساتھ. جی یہ دیکھیں صاحب، یہ آیت نمبر ہے الحمدللہ، آیت نمبر 24. یہ 24 ہے النمل کی. فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. شیطان مزین کر رہا ہے ان کے اعمال، ان کو روک رہا ہے صحیح راستے سے، تو وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے. تو میرے محترم کون مزین کر رہا ہے؟ شیطان مزین کر رہا ہے. جی اسی طریقے سے دیکھیے سورہ الکہف کی طرف آتے ہیں. جی سورہ الکہف، سورہ الکہف میرے محترم. اور یہاں بھی انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہاں کس طریقے سے شیطان کا تذکرہ کیا ہے. الکہف 18 ہے، معذرت، الکہف 18 اور اخیر میں جائیں گے، سورہ کہف کے اخیر میں جائیں گے میرے محترم، جہاں اللہ تعالی فرما رہے ہیں. یہ دیکھیں قل هل انبئکم، آیت نمبر 103 اور 104. فرمایا قل، فرما دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، هل انبئکم، کیا میں آپ کو نہ بتاؤں، بالاخسرین اعمالا، جن کے اعمال اکارت ہو رہے ہیں. اکارت ہو رہے ہیں، کون ہیں وہ؟ اللہ تعالیٰ خود ایکسپلین کر رہے ہیں. جی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ابھی کون ہیں وہ جن کے اعمال اکارت ہو رہے ہیں. کون ہے؟ فرمائے دیکھیں آیت نمبر 104 میں کون ہیں؟ الذین، جو ضل سعیہم، جن کا بھٹک گئی ان کی کوشش، گمراہ ہوتے چلے گئے، ان کی کوشش باقاعدہ غلط ٹریک پہ چلتی چلی گئی. جی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں وہ کوشش کرتے رہے مگر غلط راستے پہ. وہ کون سا راستہ تھا جو شیطان نے مزین کیا ان کے لیے یقیناً. مگر آگے کیا فرمایا؟ وَهُمْ يَحْسَبُونَ، مگر وہ یہ گمان کرتے رہے، أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ گمان کرنے کے ساتھ بہت اچھا کام کر رہے ہیں صاحب. وَهُمْ يَحْسَبُونَ، وہ گمان کر رہے ہیں، أَنَّهُمْ، بے شک وہ، يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ بہترین عمل کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے میرے محترم. جی کہ میں سمجھوں کہ صاحب میں اچھا عمل کر رہا ہوں. نہ، اچھا عمل وہ نہیں جو مجھے اچھا لگتا ہے، نہیں صاحب. نہ وہ اچھا عمل ہے جو مجھے بڑوں نے مجھ سے کہا کرنے کے لیے، نہ وہ اچھا عمل ہے کہ جو مجھے کوئی کہے کہ صاحب یہ کام کر لیجئے یہ اچھا ہے. یہ اچھے عمل نہیں ہے. یہ جو میں نے اپنے آباء اور اجداد اور اسلاف کو دیکھتے ہوئے کرتا ہوا دیکھتا ہے، وہ اچھا عمل ہے، وہ بھی نہیں ہے. اچھا عمل کیا ہے؟ جس کی دلیل ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہے، اچھا عمل ہے. یہ ہے عمل. جو عمل آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کرنے کے لیے، کیا اس کی یہاں دلیل ملتی ہے؟ ریفرنس ہے آپ کے پاس؟ یہاں آپ کے پاس دلیل ہے یا نہیں؟ اور کوئی عمل میرے محترم اچھا نہیں ہو سکتا.
اب تو یہ پیمانہ ختم ہو گیا، آج کوئی نہیں پوچھتا، بس وہ کہتے ہیں یہ اچھا کام کر لی صاحب، تو کہاں سے اس کو آپ اچھا کام کہہ رہے ہیں؟ کہاں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ اجر و ثواب ملے گا؟ کہاں سے؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کیسے کہہ رہے ہیں آپ کہ اس پہ اجر و ثواب ملے گا؟ اجر و ثواب کا مسئلہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب ہر انسان کہہ رہے کہ صاحب فلاں کام کر لیجئے اجر و ثواب ملے گا۔ تو میری محترم بات واضح ہو گئی، شیطان مزین کرتا ہے، جی شیطان مزین کرتا ہے، ٹھیک، برائی شیطان مزین کرے گا نا، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کیوں معاذ اللہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو مزین کریں گے انسان کے لیے؟ معاذ اللہ، نہیں ہو سکتا نا۔ اب آئیے، اچھی بات ہے، اب ابھی بھی آپ کو بتاتے چلے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مزین کیا ہے ہمارے لیے، تاکہ آپ کو کمپیریزن مل جائے۔ شیطان کیا مزین کر رہا ہے ہمیں ڈبونے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا مزین کیا ہے ہمارے لیے۔ یہ دیکھیں، آئیے سورہ حجرات کی طرف آتے ہیں میرے محترم۔ سورہ الحجرات کی طرف ہم انشاءاللہ تعالی بڑھتے ہیں، اور سورہ حجرات سورہ نمبر ہے 49 ہے۔ سورہ حجرات سورہ نمبر ہے، اور 49 سورہ نمبر ہے 49، اور آیت کون سی ہے میرے محترم؟ جی یہاں میرے محترم آیت نمبر ہے 7، آیت نمبر 7 ہے۔ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، بہت پیاری آیت ہے میرے محترم، وہ میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں، ہم اس کو دعا کی شکل بنانے اپنے لیے ہمیشہ۔ آیت نمبر 7 ہے، کیا فرمایا؟ سیکنڈ لائن ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَكِنَّ اللَّهَ، مگر اللہ تعالیٰ نے حبب الیکم الایمان، محبوب بنا دیا ایمان آپ کے لیے، اور وزینہ، اور اس کو مزین کر دیا فی قلوبکم، آپ کے دلوں میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی اور کریمی ہے، اس کا تذکرہ کوئی نہیں کرتا، نہ بیکوز وہ بیچ میں سے نکل جائیں گے نا۔ ہر اصلاح کرنے والے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ صاحب میں آپ کو دین سے محبت میں کرا رہا ہوں، میں آپ کی اصلاح کر رہا ہوں، میں نے آپ مجھے دیکھ کر اللہ سے محبت کرنا سیکھیے آپ جی، مجھے دیکھیے کہ میں کیا عبادت کرتا ہوں، کتنے تہجد پڑھتا ہوں، کتنے روزے رکھتا ہوں، مجھ کو فالو کریے آپ۔ ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے، وہ کبھی نہیں کہتے میرے محترم، ہرگز نہیں۔ دین کو محبوب بنایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے، اس کو خوشنما اور مزین بنایا اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں، اللہ نے بنایا۔ یہ کسی کا کوئی کمال نہیں، کوئی انسان نہیں ہے میرے محترم۔ ہٹا دیجئے سب لوگوں کو بیچ میں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تعلق اختیار کر لیجئے، آپ کامیاب اور کامران ہوتے چلے جائیں گے۔ جب تک آپ کسی اور کی طرف کسی کو بیچ میں رکھیں گے بٹوین یو اینڈ اللہ، آپ اللہ تک کبھی نہیں پہنچ سکتے میرے محترم۔ آپ اسی کے ہو کے رہیں گے جو بیچ میں آ گیا ہے، اور آج سبھی بیچ میں آ گئے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے ہمارے بغیر، دین کو نہیں سمجھ سکتے ہمارے بغیر، ہر ایک آ گیا ہے بیچ میں، اور ہم نے اسی کو وہی اپنا سب کچھ بنا لیا۔ تو یاد رکھیے میرے محترم، اللہ سے دعا مانگا کریں، لکھی ہے اپنی کتاب میں، انشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا۔ جی الحمدللہ، یہ دعا آپ جتنے بھی وظائف کی کتابیں ہیں، مجموعہ وظائف اٹھا کے پڑھ لیجئے، یہ دعا کہیں نہیں ملے گی آپ کو، کہیں نہیں۔ ہم صرف اللہ کی توفیق سے میں نے لکھی ہے آپ کے۔
کتاب اللہ کی دعائیں ہمیشہ لکھی، پہلے بھی جب شام و سحر لکھی تھی 30 سال پہلے الحمدللہ، اس وقت بھی دعا لکھی تھی. پڑھا کریں اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. یہ دعا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایمان کو تو مزین کریں گے یقیناً، بیکاز الحمد آلریڈی ایمان مزین ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کو مزین کر دیں گے. جی جی. مگر وہاں شیطان کیا کرتا ہے میرے محترم، کمپیریزن سمجھ لیجیے. شیطان برے عمل کو، وہ تو برا ہے، وہ اس کو خوشنما بنا کے دکھاتا ہے، مزین کرتا ہے برائی کو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. اللہ رب العزت والجلال نے ایمان کو جو آلریڈی پرزینت ہے، خوشنما ہے، خوبصورت ہے معنوی لحاظ سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ اس کو مزین کر دیں گے. یعنی آپ کے اندر اور انشراح صدر پیدا ہوتا چلا جائے گا. جی جی. دین کی الحمدللہ باتیں آپ کے لیے اور کھلتی چلی جائیں گی. اللہ تعالیٰ کی معرفت کی باتیں آپ کے لیے الحمدللہ واضح ہوتی چلی جائیں گی، اور آپ کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مستحکم اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا. یہ فرق ہے. جی. اس نے فرمایا میرے محترم، اللہ تعالیٰ نے مزین کیا ایمان کو ہمارے دلوں میں، اور شیطان مزین کرتا ہے غلط باتیں. جی. قرآن میں کلیئر زین لہم الشیطان کلیئر آ گیا. اس نے میرے محترم دیکھنا چاہیے کہ کیا لکھا ہے میرے محترم، اور اس کے مطابق قرآن کو سمجھنا چاہیے. ٹھیک. اب آگے چلتے میرے محترم، کیا فرمایا؟ زین للذین کفروا الحیات الدنیا. ٹھیک ہے، مزین کیا، شیطان نے مزین کیا، جو جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں ان کے لیے کیا مزین کیا؟ دنیا کی زندگی بتا دیا. سورہ آل عمران میں آ گیا کہ وہ کس طریقے سے مزین کرتا ہے ان 7 چیزوں کو ہمارے لیے. ٹھیک. اب ایک اور بات جو آ رہی ہے میرے محترم، جی، وَيَسْخَرُونَ، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کا. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. اب جو لوگ انجانے میں بہرحال کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزین کر رہے ہیں، تو صاحب کہ اللہ تعالیٰ ہی تعلیم دے رہے ہیں کہ مذاق اڑائیے اہل ایمان کا. بات وہی آگے بڑھ رہی ہے نا. جی جی. شیطان مزین کر رہا ہے دنیا کی زندگی کو، اور شیطان مزین کر رہا ہے، خوشنما بنا رہا ہے اہل ایمان کا مذاق اڑانا. جبکہ قرآن میں آ گیا سورہ حجرات میں، ابھی ہم نے پڑھا 48 نمبر ہے، الحجرات 49 ہے، معذرت. جی جی. اس میں کیا آ گیا ہے؟ کلیئر آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. اہل ایمان، کوئی انسان کسی انسان کا مذاق نہ اڑائے. یہاں مثال دی جا رہی ہے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ صاحب یہ شیطان ان کو شراب پہ آمادہ کرتا ہے، شیطان ان کو، جیسے ہم سمجھتے ہیں شیطان ان کو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے. یہ کیوں کہا کہ شیطان ان کے لیے خوشنما بناتا ہے اہل ایمان کا مذاق اڑانا؟ کیوں؟ اور بھی تو بہت کچھ کہا جا سکتا تھا نا. آپ سوچئے نا، شیطان مزین کر رہا ہے، سورہ آل عمران کی آیت بتا دی. تو یہاں کچھ اور کہا جا سکتا تھا کہ ان کو آمادہ کر رہا ہے زنا پر، شراب پر، قتل پر، جو بھی ہم نے سمجھا ہے. جی نہیں صاحب،
یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ ہم نے اس کو کبھی کنسیڈر کیا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں. کیوں کہی گئی یہ بات؟ کیا کنٹیکٹ سے دونوں میرے محترم؟ بہت گہرا کنٹیکٹ سے میرے محترم. میرے محترم، کسی انسان کا مذاق اڑانا، جی اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی تضحیق و تذلیل کر رہے ہیں، آپ اس کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں، آپ اس کو برباد کر رہے ہیں، آپ اس کو قتل کر رہے ہیں. جی یہ مذاق اڑانا جو ہے یہ اچانک نہیں ہوتا، نہ صاحب نہ. اس سے پہلے بہت سارے نفسیاتی مراحل سے انسان گزرتا ہے. جب کسی کا مذاق اڑاتا ہے وہ، اس کے اندر بغض اور کینہ ہوتا ہے اس انسان کے لیے. جی تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ صاحب جو چیز معاشرے کو برباد کر دے گی، ختم کر دے گی، نفرتیں پیدا ہوں گی، وہ یہ عمل ہے، مذاق اڑانا. مت مذاق اڑائیے، منع کیا. مگر یہ دیکھیے جو حق کو چھپاتے ہیں جان بوجھ کر میرے محترم، دیکھ لیجیے وہ لوگ، وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں. کیوں؟ وہ اپنے آپ کو بہت اعلیٰ مقام پہ سمجھتے ہیں. یس، تکبر. تکبر. بھائی پیسہ زیادہ ہے نا آپ کے پاس، آپ کے پاس گاڑی بھی بڑی ہے، آپ کے پاس گھر بھی بڑا ہے، اولاد بھی بڑے ہیں، گھر والی بھی بڑی ہے، خیر کے ساتھ سونا چاندی بھی ہے، کھیتی باڑی بھی ہے، مال و دولت کی بھرمار ہے، تو آپ بہت بڑے بن گئے نا صاحب. ٹھیک، اب جب آپ بڑے بنتے چلے جائیں گے تو یقیناً آپ کے اندر تکبر پیدا ہو جائے گا. اب تکبر کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ جو اہل ایمان ہیں ان کی آپ تذلیل و تحقیر کریں گے، ان کا مذاق اڑائیں گے. یہ ہے میرے محترم اصل مسئلہ. بھائی میں ایک اپنے سے کمتر انسان کو کیوں امپورٹنس دوں گا؟ فار وٹ؟ کیا ملے گا مجھے اس سے؟ اپنے سے اعلیٰ جو انسان اس کو بھی امپورٹنس دیتا ہوں، بیکاز اس سے کچھ ملنے کی امید ہے صاحب، کچھ فنڈ مل جائے گا، کچھ پیسے مل جائیں گے خیر کے ساتھ. مجھ سے جو اعلیٰ ہے مالی لحاظ سے، مگر جو مجھ سے کمتر ہے اس سے میں کیوں اس کے ساتھ اچھی طریقے سے بولوں گا؟ کیوں اس کو میں باقاعدہ رسپیکٹ دوں گا؟ فور وٹ؟ نو نیڈ. یہی کر رہے آج کا انسان. جہاں اس کا مفاد ہوتا ہے وہ اپنا ایٹیٹیوڈ، وہ اپنا بیہیو، کریکٹر بدل دیتا ہے. وہاں آنر دے گا، رسپیکٹ کرے گا. کس سے؟ جس کو اس کو مفاد حاصل ہونے کی جہاں سے امید مل جائے گی، اور اس کی تحقیر کرے گا اور تذلیل کرے گا، جس کے بارے میں اس کو یقین ہوگا اس سے کچھ ملے گا نہیں، الٹا دینا پڑے گا اس کو. یہ ہے انسان. تو دیکھیے شیطان نے کتنا مزین کر دیا میرے محترم. جی آج ہر انسان مذاق اڑا رہا ہے دوسرے انسان کا. جو تھوڑا سا بظاہر اپنے آپ کو اس نے گیٹ اپ لے آیا ہے، دینداری کا گیٹ اپ اس نے بنا لیا ہے، اب وہ مذاق اڑاتا ہے ان کا. جو گیٹ اپ نہیں بنا ہے ان کا مذاق اڑاتا ہے. آپ سن لیجئے، بیٹھ لیجئے. اب اپنے لیڈیز کی گیدرنگ میں دیکھ لیجئے کس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دیکھ لیجئے. ان کی نظر میں جو بے پردہ خاتون ہے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. دیکھ لیجئے ہر جگہ، ہر لیول پہ میرے محترم، ہر فیلڈ میں استاد مذاق اڑاتا ہے شاگرد کا کہ جاہل ہے، کچھ سمجھتے ہی نہیں. شاگرد استاذ کا مذاق اڑاتا ہے. جی الحمدللہ. جی آپس کے رشتے اسی پر ہیں. کیا مطلب مجھے حق ہے سے مذاق اڑانے کا، تو اس کو بھی تو حق ہے، شاگرد کو بھی تو حق ہے.
اس کا بھی تو دل ہے، اس کا بھی تو مزاج ہے، اس کے بعد بھی تو زبان ہے، اس کے بعد بھی تو آنکھیں ہیں، وہ بھی تو دیکھ رہا ہے سارے معاشرے میں کہ مذاق اڑانا بہت بڑا کمال ہے، وہ بھی مذاق اڑا رہا ہے۔ تو اگر میں کسی کا مذاق اڑاتا ہوں، کیوں بھول جاتا ہوں میرے محترم، اس کو مکمل حق ہے میرا مذاق اڑانے کا۔ مگر میں کہتا ہوں کوئی حل نہیں، عادت سی ہو گئی، ٹھیک، آپ بھی مذاق اڑاؤ، ہم بھی مذاق اڑاؤ، چلو صاحب کچھ تو زندگی میں کچھ چینج آئے نا، بس ٹھیک ہے۔ یسخرون من الذین آمنوا، ہمیشہ میرے محترم، ہمیشہ باطل پرست، مفاد پرست انسان ہمیشہ مذاق اڑاتا ہے ان لوگوں کا جو حق پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیشہ یہ کریکٹر ہے، تکبر کا نتیجہ ہے بیٹے۔ بس اگر وہ اپنے آپ کو عقل کل قرار دے رہے ہیں، اگر وہ اپنے آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہماری نماز قبول ہو رہی ہے، صرف ہمارا یہ عمل قبول ہو رہا ہے صرف، تو پھر باقی کو کیا قصور ہے؟ باقی کا مذاق اڑائیے، آپ کا عمل صرف قبول ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کیا تربیت کی میرے محترم، اللہ اکبر۔ وہ بھول گئے میرے محترم کہ یہ جو مزاج ہے، یہ تکبرانہ مزاج، یہ خود انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ جی جی ابلیس نے تکبر کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ خود نقصان میں پڑ گیا نا صاحب۔ تو تکبر کا سب سے بڑا نقصان خود انسان کو ہوتا ہے میرے محترم۔ کیوں؟ وہ راہ حق سے بھٹک جاتا ہے، وہ صحیح راستے سے بھٹک جاتا ہے، یقیناً بھٹکے گا۔ اور ہم نے اس کو کہا کہ ہاں صاحب آپ ہی آپ ہیں، بس آپ ہی آپ ہیں، آپ ہی عقل کل، اور آپ ہی ماشاءاللہ سمجھنے والے آپ ہیں، آپ کی نماز قبول ہو رہی ہے، صرف آپ کا ہی روزہ قبول ہو رہا ہے، باقی کسی کا نہیں، آپ کا صرف۔ جب یہ نفسیات ہم نے لوگوں کی بنا دی میرے محترم، ہم نے ان کو تکبر کرنا سکھایا، غرور کرنا سکھایا، نتیجہ نکلا کہ وہ بھٹکتے چلے گئے بیچارے۔ اگر آپ اس کو بتاتے کہ صاحب نہیں، میزان میں رہیے، اعتدال کے ساتھ رہیے، ہمیں نہیں پتا صاحب، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا عمل قبول ہو رہا ہے یا نہیں، ہم دعا مانگ سکتے ہیں، صرف قبولیت کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، ہمیں نہیں پتا۔ اب ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ صاحب انہی کا ہی عمل قبول ہو رہا ہے؟ پتہ چل گیا ان کو۔ یہ دعوت سبوں نے کیا ہے، بہرحال یہ نئی دعوت نہیں ہے، سبوں نے کیا ہے، ازل سے کیا ہے، جی جی، اور اب تک کرتے رہیں گے لوگ۔ اس کے بغیر چل نہیں سکتے میرے محترم یہ لوگ نا، اس کے بغیر ان کو مفادات نہیں مل سکتے۔ مفادات، دنیا کے مفادات گین کرنے کے لیے ضروری ہے لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیا جائے کہ آپ ہی حق پر ہیں، آپ ہی صحیح ہیں، یہ ضروری ہے، ورنہ فنڈ نہیں ملے گا میرے محترم، نہیں ملے گا۔ تو بہرحال میرے محترم یہاں فرمایا یسخرون من الذین آمنوا۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے بارے میں ایک اچھی بات بتا دی۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے بارے میں اللہ نے ان کو ایک خوشخبری سنا دی۔ ضرور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان کریمی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے مومن بندو، یہ اگر آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ دل برداشتہ مت ہوئیے، کیوں؟ آپ ان سے اوپر ہو گئے قیامت کے دن۔ جی، والذین آمنوا، یہ دیکھیں آ گیا کلیئر، والذین آمنوا، اور جو والذین اتقوا، معذرت، والذین اتقوا، اور جو تقوی یعنی جو اپنے باطن و ظاہر کو یکساں رکھنے والے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ ایمان کا اعلی مقام۔ اب یہاں کیوں
تقوی کیوں لیا ہے میرے محترم؟ جی وَمِنَ الَّذِينَ آمَنُوا کہا تھا، مذاق اڑا رہے اہل ایمان کا، ٹھیک، مگر کہا یوں نہیں کہا جس سے میں نے آپ کو پڑھ دیا تھا وَالَّذِينَ آمَنُوا فَوْقَهُمْ، اور جو اہل ایمان ہیں وہ ان سے اوپر ہوں گے، اپ گریڈ ہوں گے، نہ، اتقوا کہا میرے محترم، کیوں؟ اشارہ تھا، اشارہ یہ تھا کہ وہ جو اہل ایمان تھے جن کا مذاق اڑایا گیا، ان کا رد عمل کیا تھا؟ وہ استقامت کے ساتھ رہے یا وہ بھی شیک ہو گئے اور کنفیوز ہو گئے اور گھبرا گئے اور انہوں نے بھی جواب میں مذاق اڑانا شروع کر دیا؟ مومن تو ایسا کر سکتا ہے نا، مگر متقی ایسا نہیں کر سکتا، اس فرق ہے۔ جی ایمان تو پہلا اسٹیج ہے نا، پہلے اسٹیپ، اب آگے بڑھیں گے تو تقوی کے مقام پہ آئیں گے، تو اشارہ مل گیا۔ جی یہ نہیں کہا والذین آمنوا، اور جو اہل ایمان ہیں وہ ان سے اعلی مقام پہ ہوں گے، نہیں کہا والذین اتقوا، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ اشارہ دے دیا کہ اہل ایمان اگر ان کے مذاق اڑانے کا جواب نہیں دیں گے اور چپ رہیں گے اور صبر کے ساتھ زندگی گزاریں گے، یہی متقی ہیں۔ یہ متقی پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس اعلی مقام کو ڈیزرو کرتے ہیں۔ ہر لفظ قرآن کا میرے محترم، ہر لفظ قرآن کا ایک حکمت ہے اس کے تحت۔ جی ایسا نہیں ہے کہ صاحب جو چاہا فرمایا، ہاں سوچنا ہے ہم نے۔ اصولی بات تو یہی تھے نا، یسخرون من الذین آمنوا، اہل ایمان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اب ان کی دلجوئی کرنی ہے تو فرمایا جاتا والذین آمنوا، اور ایمان والے نہیں، والذین اتقوا کہا، اپنے ریئیکشن کو صحیح کرنے کے لیے۔ جی میں ہمیشہ کہتا ہوں، جو لوگ پرانے ہیں ان کو پتا ہوگا، میں ہمیشہ کہتا ہوں قرآن کریم ہمیں پوزیٹیو ریئیکشن کرنا سکھاتا ہے۔ جی جی یہ قرآن کی تعلیمات۔ قرآن میں نہیں آتا کہ ظلم ختم ہو جائے گا، کس نے کہہ دیا ختم ہو جائے گا بھیا؟ بس سیاسی نعرہ ہے، ٹھیک ہے، ظلم ختم ہو جائے گا، زیادتیاں ختم ہو جائیں گی، یہ ہو جائے، کبھی نہیں ہوگا۔ قرآن نے نہیں کہا کبھی ختم ہو جائے گا، قرآن تعلیم دی کہ میں نے ظلم کے ساتھ، ظلم کی سچویشن میں میرا کیا ریئیکٹ ہونا چاہیے، جی یہ سکھایا ہے میں نے، یہ کوئی نہیں بتاتا نا۔ بھائی لوگ ہمارے حقوق غصب کریں گے، جی جی کریں گے، اب میرا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے قرآن نے سکھایا۔ لوگ اذیت و تکلیف دیں گے، بالکل دیں گے، کبھی ختم نہیں ہوگی تکلیفیں، جی صاحب، لوگ اذیت دیتے رہیں گے، تکلیف دیتے رہیں گے، جی جی تا قیامت۔ تو میرا ریئیکٹ کیا ہونا چاہیے، رد عمل کیا ہو، یہ تھا قرآن، یہ ہے قرآن۔ تو آپ یہ مت سمجھیے صاحب پلیز، یہ تو ایک دھوکہ ہے، نعرہ ہے، بہرحال جی حقیقت یہ نہیں ہے۔ آپ بس یہ سیکھیے قرآن سے میرے محترم کہ ظلم کا مقابلہ میں نے کیسے کرنا ہے، زیادتی کا مقابلہ میں نے کیسے کرنا ہے، قرآن نے کیا تعلیم دی ہے، برائی کا مقابلہ میں نے کیسے کرنا ہے، قرآن نے کیا تعلیم دی ہے، یہ ہے اصل۔ جب یہ قرآن والذین اتقوا، یہ ہے، دیکھیے یہ ہے، مذاق اڑا رہے ہیں، کیا مقابلہ کیا، چپ رہے، جواب نہیں دیا، بس گزر گئے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب نادان لوگ ان سے الجھتے ہیں تو ان سے الجھتے نہیں، کہتے بس سلام کر کے سلامتی ہو آپ پر، سلام کر کے گزر جاتے ہیں میرے محترم۔
دین کو سمجھنا ہے صحیح طریقے سے میرے محترم. غلط ہمیں سمجھایا گیا اپنے مفادات کے لیے، بس ہمیں استعمال کیا گیا ہمیشہ اپنے مفادات کے لیے. جی جی، ہمیشہ سے عوام الناس کے لاشوں پر میرے محترم وہ اپنے بادشاہتوں کا تخت ہمیشہ نمایاں کرتے رہے. بہرحال اس لیے میرے محترم قرآن نے بتا دیا والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اعلیٰ مرتبے میں ہوں گے ان سے قیامت کے دن. اب ایک سوال آ گیا، قیامت کے دن دیکھا آپ نے قیامت پہ یقین کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے وہاں کمپنسیٹ کیا جائے گا، وہاں ریوارڈ ملے گا. میں جو صبر کرتا رہا، میں نے کسی زیادتی کرنے والے کے ساتھ میں نے زیادتی نہیں کری، برائی کرنے والے کے ساتھ میں نے برائی نہیں کی، وہ تہمتیں لگاتا رہا، میں چپ رہا، زیادتیاں کرتا رہا، میں صبر کرتا رہا. کیوں؟ اس نے کہ ریوارڈ کا وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے. اس دن کے انتظار کے لیے. جی اب جب کوئی کہے کہ صاحب قیامت کا دن ہے ہی نہیں، تو پھر جب قیامت کے دن نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے. پھر اگر سامنے والا ظلم کر رہا ہے، میں بھی اس کے جو ظلم کا جواب میں بھی ظلم میں دوں. بالکل کرنا ہوگا. پھر تو جب فیصلے کا دن ہے نہیں، سب فیصلے خود ہی کرنے ہیں خیر کے ساتھ، تو آئیے کرتے ہیں. یہ سکھا دیا گیا لوگوں کو. جی جی آج فیصلے سبھی دنیا میں ہی ہو رہے ہیں، بے فکر رہیے، سب دنیا میں ہو رہے ہیں. کوئی انتظار نہیں کرنا چاہتا قیامت کے دن کا. تو وہ کہتا قیامت آئے گی نہیں صاحب، چھوڑ دو، فیصلہ خود کرو. اور خصوصاً کون دنیا میں فیصلہ کر رہے ہیں؟ جو طاقتور ہیں دنیا میں فیصلہ کر رہے ہیں. جی جی اب غریب انسان کیا فیصلہ کرے گا؟ تو لیکن جو طاقتور ہے وہ کر رہا ہے. یہ فلاں میرے دشمن ہے، فیصلہ کر رہا ہے اس کے خلاف. جی فلاں میرے خلاف ہے، فیصلہ کر رہا ہے وہ اس کے خلاف، کر رہا ہے سب کچھ. اس کو سزا بھی دیتا ہے، اس کو تکلیف بھی دیتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے. خلاص پاور ہے اس کے پاس، طاقت ہے. دیکھا آپ نے. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں بابا سورہ فاتحہ، ہمارے لوگوں نے سورہ فاتحہ جی الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں ہر رکعت میں. کیوں پڑھتے ہیں یہ کسی کو نہیں پتا، بیکاز کسی کو ترجمہ ہی نہیں پتا اس کا. کسی کو نہیں پتا کہ سورہ فاتحہ میں دن میں چلیے صاحب 30 دفعہ کیوں ریپیٹ کرتا ہوں فرض و سنتیں اور وتر. وائے سورہ فاتحہ 30 دفعہ کم سے کم میں سورہ فاتحہ ریپیٹ کر رہا ہوں. کیوں؟ کبھی سوچا میں نے؟ وہ بتا دیا کہ صاحب اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. اچھا صاحب چلیے، تو کیوں ایسا کہا گیا؟ وہ اسی بات کو لیا کیوں کہا گیا اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ کیا ہے اس کے، کیا تعلیمات ہیں، کیا اس میں اصلاحات ہیں، کیا توجیحات ہیں، کیا اسٹرکشنز ہیں؟ بتائیے نا. کسی کو نہیں پتا، کو پتہ ہی نہیں سورہ فاتحہ کا مطلب کیا ہے. اللہ اکبر. اگر پتہ ہوتا سورہ فاتحہ کا مطلب، یقین مانیے تو قیامت کا یقین خود بخود آتے چلے جاتا. جب فرمایا مالک یوم الدین، جو مالک ہیں یوم جزا اور سزا کے. صاحب اگر فیصلے کا دن نہیں ہوگا، اگر فیصلہ نہیں ہوگا تو پھر یہ انسانی معاشرہ نہیں رہے گا. یہ
جنگل و جانور کا معاشرہ ہو جائے گا. تو آپ کہتے نہیں صاحب نہیں ایسا نہیں، دیکھ انسانی معاشرے کے قوانین بنائیے صاحب، عدالتیں قائم کیجیے. کیوں چھوڑ دیجیے نا پھر. اگر قیامت کا انکار کرتے ہیں آپ کہ صاحب کوئی حساب کتاب نہیں، کچھ نہیں ہے، تو پھر دنیا کی عدالتیں کیوں قائم ہیں؟ پھر ایک گراؤنڈ ریئلٹیز ہے میرے محترم جی. انسان کو عدالت اور انصاف کی ضرورت ہوتی ہے. یس، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ تمام معاملات بیان کر دیے. جی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان ڈیٹیل قرض کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے پوری آیت میں بیان کیا ہے. 17 لائنز، سب سے بڑی آیت قرآن کریم کی، ان ون آیا 17 لائنز آف ہول قرآن، ایک آیت کی معاملات. نماز کے بعد بولتا ہے نماز کی بات یہاں کچھ یہاں الگ الگ جگہیں بیان کیا، مگر معاملات، قرض کا معاملہ کلیئر بیان کر دیا ان ڈیٹیل. وراثت کا معاملہ جھگڑا ہو سکتا ہے قرض میں بھی وراثت میں بھی، وہاں بھی سورہ النساء آیت نمبر 11 اور 12 میں ان ڈیٹیل 1/3 1/4 1/5 1/8 what's that ڈیٹیل. اور کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ طلاق میں، شادی میں نہیں. شادی کے مسائل نہیں ہیں قرآن میں صاحب، نہ. کس کے مسائل ہیں؟ طلاق کی. بیکوز طلاق میں زیادتیاں ہوتی ہیں، مرد طلاق میں زیادتی کرتے ہیں میری بیٹیوں کے ساتھ. تبھی قرآن نے طلاق کے مسائل ان ڈیٹیل بیان کیے، مگر ان پر کوئی عمل نہیں کرتا. تو میرے محترم، اللہ تعالیٰ نے یوم القیامہ کا تذکرہ کیا. اگر مجھے یقین ہوگا قیامت پر تو میں مذاق اڑانے والے کے مذاق کو دل پہ نہیں لوں گا نا. I don't care about it. I don't care. کہوں گا کوئی حرج نہیں، چھوڑ دیں، معاف کر دیتا ہوں. بیکوز اللہ نے بتا دیا کہ آپ فکر مت کریں، قیامت کے دن آپ ان سے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، فوقہم، اعلیٰ مقام پہ ہوں گے. جیسے ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، ہر کلاس میں کوئی اچھے بچے بھی ہوتے ہیں، کچھ نالائق بچے بھی ہوتے ہیں. تو جو لائق بچہ ہے وہ آ رہا ہے اسکول، اس کے ذہن میں ایک ایم ہے، ایک ٹارگٹ ہے کہ صاحب مجھے ڈاکٹر بننا ہے اور مجھے اتنے پرسنٹیج لانی ہے 9 میں 10 میں پھر آگے. تو وہ مستقل کتابوں کے ساتھ جڑا رہتا ہے. تو اور اس کو دوست جو کہتے ہیں کہ بھائی کیا ہے تم بھائی کتاب کا کیڑا بنے ہوئے ہو، ہر وقت کتابوں کے اندر گھسے رہتے ہو، کبھی نکلو ہمارے ساتھ، چلو آؤٹنگ کرتے ہیں، گھومتے ہیں پھرتے ہیں. تو وہ جواب نہیں دیتے، فوکس اپنے کام پر. اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ بھائی پڑھاکو بن گئے ہو، یہ ہے وہ ہے. ہی کیپ سائلنٹ، فکر نہیں ہے. مذاق اڑاتے ہیں اس کا، مائنڈ نہیں کرتا. کیوں؟ اس کا ٹارگٹ کچھ اور ہے. یہی فرق دیکھیے، اس کا ٹارگٹ کچھ اور ہے، اس کو فرق نہیں پڑتا ان کے مذاق کرنے سے. He didn't care about them. یہی ہونا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ ہم سے وعدے فرماتے ہیں قیامت کے دن کے حوالے سے، الحمدللہ ریلی ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے، اور ہم اپنے ٹارگٹ پر ہم فوکس رکھتے ہیں. ہم لوگوں کی باتوں پہ ہم مائنڈ نہیں کرتے کہ چھوڑ دو سب، جانے دو، کوئی حرج نہیں، انجان ہے، کوئی حرج نہیں. ہم اپنا ٹارگٹ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. یہی چاہا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ ضروری تھا میرے محترم. اس لیے کہ اگر انسان اسی
تکلیف میں رہے گا کسی نے مجھ سے کچھ کہا ہے یا کوئی میرا مذاق اڑا رہا ہے یا کوئی مجھے اذیت دے رہا ہے، اگر وہ یہ سوچتا رہے گا میرے محترم کہ تو اس کی اذیت میں اور تکلیف میں اور اضافہ. اور آپ آج پڑھ لیجیے میرے محترم، آج سائنس بتاتی ہے کہ سب سے پہلے جو چیز متاثر ہوتی ہے وہ انسان کا جگر ہے. جی، لیور، جگر صاحب، جو کھانے کو ڈائجسٹ کرتا ہے. جی جی، سب سے پہلے اس پہ اٹیک ہوتا ہے. غصہ کرنے سے سب سے پہلے اس پہ اٹیک ہوتا ہے. جی جی، بتایا تھا آپ کو کہ سارے اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، عافیت، ساری جو فزیکل ڈیزیز ہیں وہ بھی کئی نفسیاتی باتیں ہیں جو کنورٹ ہو جاتی ہیں فزیکل ڈیزیز میں. اگر میرا پیٹ ڈسٹرب ہے جی، تو مجھے دیکھنا ہوگا کہ صاحب میرا مزاج ڈسٹرب ہے، میری سوچ ڈسٹرب ہے. اگر سوچ بہتر ہوگی، پوزیٹیوٹی یہاں آئے گی میرے محترم، محبت اور پیار لوگوں کے دل میں پیدا ہوگا تو اس کا اثر میری باڈی پہ ہوتا چلا جائے گا. بہرحال تو میرے محترم، قیامت کے دن اللہ فرمایا ان کو تسلی دے دی کہ وہ آپ اعلی مقام پہ ہوں گے ان سے. اب بس آخری بات، چوتھی بات فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. اب یہ رزق کا مطلب لوگوں نے سمجھا کہ رزق کا مطلب بس کھانا پینا ہے. جی نہیں، رزق اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. تبھی انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ صاحب یہاں کھانا پینا ہے، تو جو آیت آ گئی کہ آپ جو لوگ اللہ کی سورہ آل عمران میں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں آپ ان کو مردہ مت کہیے بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، وہاں ان کو یرزقون، ان کو کھانا مل رہا ہے. مطلب زندگی کا مقصد صرف کھانا ہی ہے میرے محترم. وہ بتا دیتے کون سا کھانا، مطلب کیا حلیم مل رہا ہے ہم کو یا نہاری مل رہی ہے، کیا مل رہی ہے. المیہ ہے ہمارے مسلمانوں کا. یہ دیکھیے میرے محترم، یہ آیت نمبر بتا دیتا ہوں آپ کو تاکہ انشاءاللہ آپ اس بات کو سمجھ لیں. یہ سورہ آل عمران ہے، سورہ نمبر 3 ہے میرے محترم، سورہ نمبر 3 ہے اور آیت نمبر ہے 169 ہے. کھول لیجئے تاکہ رزق کا بس لفظ آپ کو سمجھا دوں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں، ہم رب کے پاس رزق پاتے ہیں. اب رزق کا مطلب کھانا پینا تو نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے جو بھی ہو. تو یہاں بھی میرے محترم اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ یہ مت سمجھ لیں، جو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں، جی یرزق من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ رزق مطلب عطا فرماتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں تو پھر وہ عطا اللہ تعالیٰ کی بغیر حساب انکاؤنٹیبل ہوتی ہے، بغیر حساب و کتاب کے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے، تمام ضروریات کا مرکز اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات عالیہ کو قرار دیا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات عالیہ، مجھ سے مانگیے اور یقین کر لیجئے کہ اگر آپ مجھ سے مانگیں گے تو میں جو عطا کروں گا وہ بے حساب ہوگا. یہ فرق ہے. آپ دنیا میں کسی سے مانگتے ہیں تو ایک حساب کے تحت مانگتے ہیں نا سر.
بس حساب کے تحت. مگر فرمایا نہیں صاحب، آپ مجھ سے مانگیے، اسباب میں بناؤں گا یقیناً، مگر آپ مجھ سے مانگیے تو میں آپ کو جو عطا کروں گا وہ بغیر حساب، وہ انکاؤنٹیبل ہوگی، بے حساب میں آپ کو عطا کروں گا. اصل پیغام یہی تھا. اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بے حساب عطا فرمانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کرنے کے توفیق عطا فرمائے. دعا کے لیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہمارے تمام مسلمان تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے، تمام کے خطاؤں کو معاف فرمائے، تمام کی لغزشوں کو معاف فرمائے. اللہ ہم تمام کی مشکلات کو آسان فرما دیجیے، مصیبتوں کو حل فرما دیجیے، تمام کے حاجتوں کو پورا فرما دیجیے. پروردگار عالم اپنی سوا کسی کا محتاج نہ بنانے. یا اللہ محتاجی کی زندگی سے بچانے. اللہ ہمیں اپنی سماعتوں سے، اپنی بصارتوں سے، دل و دماغ اور تمام قوت اور صلاحیتوں سے اللہ تا حیات برتنا نصیب فرمانے. اللہ تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائیں. تمام مرحومین کو ابھی ہمیں فرزان آپ نے خبر دی کہ ہمارے تنویر بہن کی بہن اور ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام الواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ جو مرحومین ہیں ان کی تنویر بہن کی بہن اور ان کے بھائی، اللہ تعالیٰ یا اللہ ان کو اعلیٰ درجات میں اعلیٰ علی مقام عطا فرمائے. یا اللہ تمام مرحومین کو اور ان کو یا اللہ سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہمارے دعاؤں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا.